जनाब, मैं हूं आलिया, आपकी होस्ट, और हस्ब मामूल आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, लेकिन ये तब्दीली का नारा लगाने वालों और तब्दीली लाने वाले जो क्या करते थे कि हम तब्दीली लाएंगे, उनके खिलाफ ही तब्दीली आ गई है ये। और हुआ कुछ यूँ है कि फैसल वाडा डिसक्वालीफाई कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से फैसल वाडा को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, नाअहल कर दिया गया है। अगर आपको याद नहीं है तो फैसल वाडा वही हैं जो एक प्राइम टाइम टेलीविज़न प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने आकर ज़मीन से फ़ौजी बूट उठाया था और उठाकर अपने और एंकर के बीच टेबल पर रख दिया था। तो वो फ़ौजी बूट टेबल पर रखने वाले फैसल वाडा वही अब डिसक्वालीफाई कर दिए गए हैं। हुआ क्या है ये और इसकी डिटेल्स क्या है, लेकिन ये बताने से पहले आपको ये भी बता दूं कि आज हम एक और भी बात करेंगे कि जो वज़ीर आज़म है वो कंटेनर पे फिर से चढ़ गए हैं। और कंटेनर पर चढ़ते ही उन्होंने बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले कंटेनर पे होते थे और तकरीरें किया करते थे, तो अब गुस्से में आके ना उन्होंने जो तकरीर किया, बिल्कुल ऐसा लगा कि कंटेनर पे चढ़ के वो तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो की खूब नकलें उतारी। लगता है कि उनको कुछ महसूस हो गया है कि उनके सर से हाथ सिरक रहा है, हाथ हटने वाला है उनके सर से, या हट चुका है। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने टाटा और बिरला को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि टाटा और बिरला की तरह नवाज शरीफ और जरदारी यहाँ पर अमीर हो जाएं, कि इंडिया में जिस तरीके से टाटा और बिरला हैं उसी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में नवाज शरीफ और जरदारी अमीर हो जाए, इसलिए थोड़ी बना था पाकिस्तान। इसकी क्या डिटेल्स हैं ये भी सामने रखूँगी। तहरीम शाह की एक ऐसी वीडियो जिसमें उन्होंने क्या ज़बरदस्त थप्पड़ रसीद किया सिस्टम को, वो भी आपके सामने रखेंगे। अल्ताफ़ हुसैन ने क्या क्या कह दिया वो भी आपके सामने रखूँगी। लेकिन सबसे पहले डिसक्वालिफिकेशन ऑफ फैसल वाडा। फैसल वाडा साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वही जो बूट लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो है ये आप हमें चाटने का कहते हैं, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, हम तो ये करते हैं, बूट चाटते हैं। जूता चटाई का जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो सॉरी जूता चटाई कहती हूँ, जूता चुराई होती है शायद मेरा ख्याल है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो है वो यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा था कि ये देखें, ये सामने रख कर जो है कर रहा हूँ, करते हैं हम। तो मैं ये समझती हूँ कि उनका ये जो डिसक्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन में शायद चेंज हो जाए। वो ट्राई करके देख लें कि इस मरतबा जब वो टेलीविज़न प्रोग्राम में आएँ तो वो एक की जगह दोनों जूते उठा के ऊपर रखें, दोनों फौजी बूट उठा के रखें टेबल पर। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसी की तैसी तुम लोगों की चाटते हैं, ठीक है, ओके, ऐसा है तो ऐसा है, बूट पॉलिश है तो कोई बात नहीं, दोनों जूतों की मैं करूँगा। फिर हो सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने आगे कोर्ट में जाना है अपना ये केस लेकर। अभी तो ये इलेक्शन कमीशन से फैसला आया ना, बाकी तो जो लोग थे मुस्लिम लीग नून के और जो जहांगीर तरीन, उनके खिलाफ तो कोर्ट ने फैसला किया था कि वो तो आगे कहीं जा ही नहीं सकते, लेकिन वो नाअहली का भी एक पटिशन दाखिल हुई है, तो फैसल वाडा भी जा सकते हैं कोर्ट में। तो हो सकता है वहाँ से वो फिर ऐसा कुछ करें, क्वालिफाई के चांसेस जो हैं वो हो सकता है हाथ उनके सर पर जो है वो आ जाए दोबारा। अच्छा जी, अब फैसल वाडा के बारे में एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है, वो ये है कि क्या हुकूमत को और वज़ीर आज़म को ये नहीं पता था कि डुअल सिटीज़नशिप उनकी है? तो रियासत मदीना बनाने और कहने का दावा करने वालों को तो खुद से ये फैसला करना चाहिए था कि आप दोहरी शहरियत के मालिक हैं, जो कि खिलाफ कानून है, आप झूठ बोल रहे हैं और आपको जो है ये इस ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब उनके ऊपर डुअल सिटीज़नशिप का ये इल्ज़ाम आया, या ये कहा गया कि भाई आप जो हैं, आपके पास दोहरी शहरियत है तो आप तो ये ओहदे रख ही नहीं सकते, तो उन्होंने फटाफट क्या किया कि इस्तीफ़ा दे दिया, असम्बली से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और साथ में रिटन हल्फिया ये जमा करवाया, हलफ के मेरी शहरियत जो है वो मैंने ख़त्म कर दी, मैं दोहरी शहरियत का मालिक नहीं हूँ, मेरे पास डुअल सिटीज़नशिप नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन है उसका यही कहना है कि जिस वक्त ये जो रिज़ाइन किया था और ये झूठ बोला था और लिख कर झूठ बोला है, तो ये साफ नज़र आ रहा था कि ये इसी वजह से रिज़ाइन किया गया है कि कुछ दाल में काला है, और पता चला कि सारी दाल ही काली है। तो अब वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। और वैसे तो उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ अब बाहर है दूसरे मुल्कों में, इसीलिए तो उनको वन ऑफ द ATM मशीन्स भी कहा जाता है। बेशक हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान तो कहते हैं भाई मेरे पर क्या कोई इल्ज़ाम नहीं है, मैंने कौन सी फैक्ट्रियाँ और कारखाने बनाए हैं, मैं तो बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, मेरे मुतालिक ऐसा ना कहें, मैंने कौन सा कोई फैक्ट्री और कारखाने लगा ली, बिल्कुल सही। वो जी ATM मशीन्स की बात की जाती है, तनकीद की जाती है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, अगर आप फैक्ट्रियाँ कारखाने लगाएं तो वो तो चलें करप्शन में आता है, लेकिन अगर जो है ATM मशीन्स कोई हेल्प आउट कर देती कहीं पर, खर्चे पानी ये सब कुछ, गाड़ियाँ वाड़ियाँ पेट्रोल ये सब कुछ, तो कोई बात नहीं, इसमें मुझे नहीं पता ये करप्शन में आता है या नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ तनकीद की जाती है ना, कोई है सबूत तो नहीं है। तो सबूत तो खैर अभी बहुत से केसेस में बहुत से उसने पेश करना है, लेकिन जो नाअहल हो गए उनको भी
تو یہ ہے سچویشن ساری. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اگر ہم یہ بات کریں تو وہ کون سا پولیٹیشین ہے جس کی باہر پراپرٹیز نہیں ہیں اور اولادیں باہر نہیں ہیں؟ بلکہ پولیٹیشین ہی کیا، وہ کون سی بگ پرسنالٹی ہے ہمارے ملک کی جس کی باہر پراپرٹیز اور اولادیں باہر نہیں ہیں؟ بتا دیں ذرا. سب کے سب تو پھر ان کا فیصل وارڈا کا ہے تو کیا. لیکن اب کوالیفیکیشن کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ان کو یہ ٹرائی کرنا چاہیے. سوال جو ہے وہ یہ کہ دیکھیں وزیر اعظم کو بھی پتہ تھا اور حکومت کو بھی پتہ تھا، ان کے بہت قریبی ہیں یہ، اور انہوں نے ان کو نہیں اس سے مستعفی ہونے کے لیے کہا اور ان کو عہدے بھی دیتے رہے اور سب کچھ، جو کہ غلط تھا. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ رہے گا اور اس کے اوپر بات ہوگی، آپ یاد رکھیے گا. کیونکہ یہ بھی ایک کیس بنتا ہے کہ بھائی آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ نے کیسے ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے سینیٹر بھی بنا دیا اور اسمبلی کا ممبر بھی، اور آپ کو نہیں پتہ خلاف قانون ہے. تو یہ ہے سچویشن. اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا، کیونکہ فیصل وارڈا بھی اتنے آرام سے چین سے تو بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ تو پالش میں تھوڑی تیزی کر دیں گے ہو سکتا اور بھی. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ذرا وزیر اعظم صاحب کی. پرائم منسٹر تو بڑے ہی غصے میں تھے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ اب آگے زرداری، شریف، یہ سب لوگ ایک ہو گئے ہیں اور اب نو کانفیڈنس ووٹ کے لیے خوب کوششیں ہو رہی ہیں، اور بلکہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ یہ ہو چکا ہے، یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کر بنائے گی. اگر تو یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کو پتہ چل گیا کہ ان کے سر سے ہاتھ جو ہے وہ ہٹ چکا ہے، یہ ہٹنے لگا ہے. کیونکہ وہ ان کی کچھ سٹیٹمنٹس جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اب یہ سب اکٹھے ہو کے میرے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں یہ سب، اور یہ سب مل کر میرے خلاف حکومت بنائیں گے اور ان کو لایا جا رہا ہے، اور میں دیکھوں گا، میں عوام میں جاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا. اور وہ عوام میں تقریباً پہنچ چکے ہیں. ابھی ٹائم نہیں آیا، لیکن وہ تقریر سے ان کی آج یہی پتہ چلا کہ انہوں نے جو نیریٹو وہ 5 سال پہلے ان کا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، سیم ٹو سیم وہی نیریٹو لے کر وہ اگلے الیکشن میں بھی جائیں گے لوگوں کے پاس. ان کے پاس ڈیلیورنس، ان کے پاس انہوں نے کیا کچھ کیا اس کا کوئی نیریٹو نہیں ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، نہیں. اچھا، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے جہاں بلاول بھٹو کی نقلیں اتاری اور ان کو کہا کہ دیکھیں پانی آتا ہے، بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اتنے سال ہو گئے یہ ابھی تک اردو نہیں سیکھ سکا، وہ یہ کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے ٹاٹا اور برلا کو بھی اپنے آگے رکھ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو نواز شریف اور زرداری ہیں، اس لیے تو پاکستانی ہم نے بنایا تھا کہ یہ ٹاٹا اور برلا کی طرح امیر ہو جائیں. مطلب ان کو یہ شکایت ہے کہ یہ ٹاٹا اور برلا کی طرح امیر کیوں ہو گئے، یا پھر ان کو یہ شکایت ہے کہ انہوں نے کیونکہ یہ کہا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ امیر ہو جائے. تو کیا عمران خان صاحب کو یہ افسوس ہے کہ بھئی امیر تو ان کو ہونا چاہیے تھا، وہ بلینئرز ہیں، تم لوگ کیوں ہو گئے ان کی جگہ پہ؟ تو کیا وہ ٹاٹا اور برلا کی فیور کر رہے ہیں، یا پھر ان کا جو سٹینس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو انڈیا میں اگر اتنے بڑے بڑے بلینئرز بن گئے ٹاٹا اور برلا کی طرح، تو پاکستان میں کیا ضرورت ہے بننے کی؟ تم لوگ کیوں بنے ہو؟ تم لوگوں نے کیوں کرپشن کی ہے بننے کے لیے؟ تو پہلے تو آپ یہ پتہ کریں کہ کیا وہاں پر ٹاٹا اور برلا جو ہے کرپشن سے بنے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان کے اوپر بھی وہاں پہ اس طرح کی تنقید کی جاتی ہے یا ان کے اوپر یہ الزامات ہیں؟ اور دوسری یہ بھی کہ وہ جو کر رہے ہیں، ان کی جو کمپنیز ہیں وہ کتنا اپنی اکانومی میں کتنا جو ہے وہ اس کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ یہاں کے انڈسٹریلسٹ کو وہاں کے انڈسٹریلسٹ سے کمپیریزن کرتے کہ دیکھیں وہ ہیں تو یہاں پہ میاں منشا یہ دوسرے لوگوں کا نام لیتے تو سمجھ میں آتی تھی. پولیٹیشنز کو جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں، تو کوئی کمپیریزن نظر نہیں آ رہا. لیکن وہ میرا خیال یہ کہ دیکھیں وہ شاید بار بار کشمیر اور مودی کا نام لے کے ان پہ تنقید کر کر کے تھک چکے ہیں. انہوں نے کہا وہاں سے تو کوئی جواب نہیں آتا، اب ٹاٹا اور برلا کا نام لو تو شاید اس طرف سے کوئی جواب آئے کہ ہمارے جو ہیں ان کو کیوں کہا آپ نے اس طریقے سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید بھول میں ہے، جواب اس کا بھی کوئی نہیں آنا. یہ انہوں نے بات کی. اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو حریم شاہ ہیں انہوں نے کیا جناب کمال کا، جسے کہتے ہیں نا کہ زبردست قسم کا تھپڑ رسید کیا سسٹم کو ہمارے ملک کے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا میرے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ چھوٹے چھوٹے ادارے، کیڑے مکوڑے، یہ عوام کچھ نہیں کر سکتے بھائی. پاک فوج زندہ باد. اچھا، میں سوچ رہی تھی کہ یہ آخر ہر جگہ پہ کیسے پہنچ جاتی ہیں اتنی آسانی سے؟ وہ لندن بھی پہنچ گئیں، وہ الطاف حسین سے بھی مل رہی ہیں، ان کے پاس بھی جا رہی ہیں، ہر جگہ پر جا رہی ہیں، اور اتنی اماؤنٹ لے کر وہ باہر چلی گئیں اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا لی، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو یہیں کے کسی شخص کی تھی، وہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا، اور ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. انہوں نے کہا مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، کسی کی مجال کیا ہے، ان کے میں دم ہی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو صرف ہماری پاک فوج ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا، ان کی حیثیت کیا ہے. یہ چیز انہوں نے کہی ہے زبردست. دیکھیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات کی ہے، سیلوٹ ہے بھائی، بالکل
کیا کمال بات کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے میرا بگاڑ سکتے. تو ان کا واقعی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ پتلی گلی سے نکل کے ادھر سے ادھر کیسے پہنچ جاتی ہیں، کہاں پہنچ جاتی ہیں. اب شک جو ہے وہ پہلے بھی تھا ہمیں، لیکن انہوں نے خود ہی بتا دیا. بڑی ویسے جو ہے نا، بڑی وہ جسے کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ قسم کی جو پرسنالٹی ہے، وہ خود بتا دیتی ہے سب کچھ، خود ہی بتا دیا انہوں نے سب کچھ. انہوں نے کہا جی یہ بات ہے، میرے سر پہ ہاتھ ہے تو مجھ سے پنگا نہیں لینا بھائی. اور ویسے بھی ظاہر ہے انہوں نے سوچا ہوگا ذرا تعریف وہ کر دو، تو اگر کوئی پیچھے آ بھی رہا ہوگا تو کہے چلو ذرا چھوڑ دو اس کو، ذرا فری ہینڈ دے دیا جائے نا. تو تعریف اس لیے بھی تو کی جاتی ہے. انہوں نے ایک طریقے سے اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے بھی فیصل وارڈا کی طرح وہ جو انہوں نے اٹھا کے جوتا رکھا تھا نا ٹیبل پہ، تو انہوں نے بھی جوتا ہی اٹھا کے ٹیبل پہ رکھا ہے. آپ کو میں دکھا دیتی ہوں انہوں نے کیا کہا، ویڈیو دکھائی دیتی ہوں. ایک الفت ہے، انہی سے میں التماس کروں گی. باقی ایف آئی اے جائے یوں، اسپیشل برانچ آئے یوں، باڑ میں جاؤ دونوں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور انشاءاللہ آئی لو پاکستان، مائی کنٹری پاکستان. اور پاک آرمی زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اور جب تک پاک آرمی اور پاک فوج ہے نا، تو یہ آپ لوگ نیچے والے کچھ نہیں کر سکتے. سو یوں جائیں باڑ میں، چلو بھر پانی میں ڈوب پڑو، مرو. ایف آئی اے اور اسپیشل برانچ اب ادھر آ رہے ہوتے اور پتہ نہیں ہوتا پیچھے گھروں میں کیا ہو رہا. 1971 سے بدتر صورتحال میں دیکھ رہا ہوں. ابھی بھی اگر پاکستان کو سنبھالنا ہے تو جو محب وطن پاکستانی ہیں انہیں چاہیے وہ آگے بڑھیں، بلوچوں سے دوستی کریں، پختونوں سے دوستی کریں، سندھیوں سے دوستی کریں، مہاجروں سے دوستی کریں. یعنی یعنی پلورلسٹک سوسائٹی بنائی جائے، ایسی سیاست کریں. اس سے پاکستان مضبوط بھی ہوگا اور عام آدمی خوش بھی ہوگا. اور جہاں جہاں ظلم کیا ہے فوج نے، بالکل وہاں معافی مانگیں اور لوگوں کو دل سے لگائیں. ملک قائم رہنے کے لیے بنتے ہیں تو جرنیلوں کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اگر انہیں وطن عزیز ہے تو وطن کی خاطر وہ ان لوگوں سے جن پر مظالم کیے ہیں. آپ پہ جو الزامات لگے کہ انڈیا کے حوالے سے اور یہ ساری، آپ اپنے آپ کو محب وطن پاکستانی سمجھتے ہیں؟ میں کل بھی تھا، میں تو آج بھی چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان سنور جائے. نہیں سنبھل رہا تو پھر چاروں صوبے جو ہیں وہ آزاد. اب دیکھیں انہوں نے کیسی نازیبا قسم کی باتیں کی ہیں، اور کوئی ریاست حکومت کسی کی طرف سے کوئی کنڈیم نہیں کر رہا کہ یہ کیا کہا انہوں نے، کیسی باتیں کر دی، اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی اور کیا کچھ کہہ دیا. اور کوئی کسی کی طرف سے جو ہے وہ کنڈیم نہیں کیا جا رہا، کوئی اس کے خلاف مذمتی بیان نہیں آ رہا.